बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी है। मौलाना फजल रहमान साहब पीटीआई के अलायंस में शामिल हो रहे हैं। ईद के बाद जिस एहतजाज और जिस अलायंस का ऐलान इमरान खान ने किया है, क्या मौलाना फजल रहमान भी उसमें शामिल हो के हुकूमत के लिए कोई प्रॉब्लम बना रहे हैं? मैं किसी वजह से कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ मुक़्तदर हलके, कुछ गैर सियासी हलके, या तो वो नालां हैं इस दफ़ा, और या तो वो तनकीद कर रहे हैं, या तो वो गुस्से में हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब इस अलायंस को क्यों ज्वाइन करने लगे हैं। इसकी असल कहानी क्या है? और अब बताया जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब इस अलायंस में यानी पीटीआई के साथ शामिल होने के लिए कुछ अपने मुतालबात रख रहे हैं। ये मुतालबात क्या हैं? क्या ये मुतालबात पूरे होंगे या नहीं होंगे? इसके बदले में उन्हें क्या मिलेगा? क्या सूरत हाल क्या है? इस पे तफसील से बात करते हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और साथ ही कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस बहुत ही मशहूर व मारूफ, आपको पता है आजकल हर हेडलाइन में है, हर अखबार में है। तो क्या चक्कर है? अब इसमें नई नई कड़ियाँ खुलती नज़र आ रही हैं, नए नए खुरे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट हुई है कि एक मारूफ अदाकार का बेटा, जो कि ख़ुद भी अदाकार है, वो गिरफ़्तार हो गया है इस सिलसिले में। अब शोबिज़ इंडस्ट्री में खलबली मची है, ब्यूरोक्रेट्स में खलबली मची है, बिज़नेस कम्युनिटी में खलबली मची है। क्यों? बहुत ही अहम डेवलपमेंट है, इस पर भी बात करेंगे। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना उसे प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपको पूछना न पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं भाई, अल्लाह के करम और आपके ताउन से लग रहे हैं। 29 रमज़ानुल मुबारक तक इंशाअल्लाह हमने आपके ताउन और अल्लाह के करम से 100 मसाजिद, वो मस्जिदें जो बेआब इलाकों की मस्जिदें हैं, उन 100 मसाजिद के दरवाज़े पे हमने 100 वाटर प्रोजेक्ट लगाना है। और ये लग जाएगा इंशाअल्लाह, इससे भी ऊपर जाएगा। और ये उन इलाकों में लग रहा है जहाँ पर लोग जोड़ों वाला, गंदे नालों और गटरों वाला पानी पीने पर मजबूर हैं। आप अपने मरहूमीन के इसाल सवाब के लिए, अपने बच्चों की खैर बरकत, अपनी फैमिली की तरक्की, बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए और प्यासों की प्यास बुझाइए। आ जाइए, मैं सबसे पहले ये इस मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस पर जाऊंगा, जिसको उनके दोस्तों ने जला के बेचारे को मार दिया, और वो कराची के साथ हब में जाके उन्होंने उस गाड़ी को आग लगाई और ज़िंदा को जला दिया। अब तो वो उनकी कब्र कुशाई हुई है। और उनके जो दोस्त थे, या नाम नहाद दोस्त, जो दोस्त नुमा दुश्मन थे, अरमगान, वो भी गिरफ़्तार हो गया है। उसके साथ वो शिराज, वो भी गिरफ़्तार हो गया है। तो ये दोनों मुल्ज़मान गिरफ़्तार हो गए हैं। मुस्तफ़ा आमिर साहब तो वो बेचारा तो चला गया। अब उसके बाद एक नई नई कड़ियाँ खुल रही हैं, एक कुछ नए नए खुरे मिल रहे हैं, कुछ नए नए क्लूज़ मिल रहे हैं। अभी अभी 2 दिन पहले मारूफ अदाकार साजिद हसन का बेटा साहिर हसन, जो कि ख़ुद भी कुछ ड्रामों में उन्होंने अदाकारी भी की, कुछ कमर्शल्स में उन्होंने मॉडलिंग भी की, वो गिरफ़्तार हुए हैं। और वो गिरफ़्तार हुए हैं कि जनाब वो उस अरमगान को मंशियात दरामद किया करता था, मंशियात उनको सप्लाई किया करता था। वो जो सप्लाई करता था मंशियात, और वो बड़ी आला किस्म की मंशियात थी। अब वो कुछ इंकशाफात हो रहे हैं कि भाई वो ख़ुद मंशियात, तो वो पता नहीं कहाँ से को फ़ॉरेन की मंशियात मंगवाता था, और वो कोई डार्क वेब के ज़रिए मंगवाता था, जिसमें कोई याहिया और बाज़िल और ये इस तरह के लोग थे जो उनके साथ कनेक्शन में थे। वो उनसे मंगवाता और उनको पेमेंट अपने वालिद के मैनेजर के बैंक अकाउंट से किया करता था। तो अब ये बहुत सारे, और जब वो गिरफ़्तार हुआ तो उस वक़्त भी उसके कब्ज़े से कोई 50 लाख रुपए की मंशियात बरामद हुई है। अब वो मंशियात सिर्फ अरमगान को तो नहीं वो देता था, बल्कि वो जब वो इतना पोश इलाका था डीएचए का, तो अब डीएचए हो या क्लिफ्टन, ये बड़े पोश इलाके हैं, तो उन इलाकों में कितने लोगों को देता होगा। अब वो मज़ीद इंकशाफात कर रहा है। अगर मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने या पुलिस ने इस पर कोई पर्दा न डाला, इसमें कोई डंडी ना मारी, तो बहुत बड़े बड़े लोग फंसेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ मसला ये होता है कि अगर बड़े लोग फंस जाएं तो फिर उनको 2 तरीके होते हैं, या तो उनको बस बचा लिया जाता है, उनके कोई अपने ही होते हैं, या फिर उनके साथ बारगेनिंग शुरू हो जाती है।
تو یہاں پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا کہ بڑے لوگ پھنسیں تو وہ قانون کے شکنجے میں آئیں. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ یا تو ان کو بچا لیا جاتا ہے اپنا سمجھ کے یا کوئی سفارشی یا ادھر ادھر کر کے, یا پھر ان سے بارگیننگ شروع ہو جاتی ہے کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو ہم ایسا کریں گے, ادروائز تو آپ پھنس گئے ہو. تو یہ ایک بارگیننگ چپ کے طور پہ, ایک بارگیننگ ٹول کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. اب دیکھیں پھنستا کون کون ہے, کیونکہ منشیات وہ صرف ارمغان کو تو نہیں, اس قاتل کو تو نہیں مہیا کرتا تھا. اس قاتل کا والد آیا جو کورٹ میں, اس نے اتنا شور کیا اور جناب میں بیٹے کو پھل کھلانے آیا ہوں. آپ کے بیٹے نے کسی کو زندہ جلا دیا ہے, کسی کے بیٹے کو گاڑی میں رکھ کے زخمی کر کے اس کو زندہ جلا دیا, اور اب آپ بیٹے کو پھل کھلانے آئے ہیں. ایسے لوگوں کو تو میں کہتا ہوں کہ سر راہ یہاں پر ٹانگ دینا چاہیے, یہاں پر ایسی سزا دینی چاہیے ایسے لوگوں کو. تو اب میں تو یہ حیران ہوں, مطلب ہماری ایجنسیاں عام طور پہ, میں معذرت کے ساتھ کہوں گا, مبینہ طور پہ وہ کبھی صحافیوں کے پیچھے لگی ہوتی ہیں تو کبھی سیاسیوں کے پیچھے لگی ہوتی ہیں. اور بھائی ان لوگوں کو بھی دیکھو ذرا, یہ بیوروکریٹس کو بھی دیکھو, یہ بزنس مین کو بھی دیکھو, یہ شوبز انڈسٹری کے لوگوں کو بھی دیکھو کہ جو اتنے پوش ایریاز میں رہ کے جو بچوں کا مستقبل لائف تباہ کر رہے ہیں اور ان کو منشیات پرووائڈ کر رہے ہیں. یہ بہت ایک عجیب و غریب سا چکر ہے. اور آپ آ جائیے آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کی سٹوری پر. میں نے اپنے ذرائع سے پتہ کیا تو کچھ غیر سیاسی لوگ, کچھ مقتدر حلقے, کچھ اس طرح کے لوگ, کچھ پاور کاریڈورز, کچھ پاورفل سرکلز, وہ کچھ نالاں تھے ابھی ریسنٹلی, کیونکہ ظاہر ہے اس سے پہلے تو وہ نہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب نے 26ویں آئینی ترمیم میں ان کا ساتھ دیا. بہرحال وہ جس طرح سے بھی مجبوری میں دیا, خوشی میں دیا, کسی بھی طرح سے کبھی ایسی وہ نہیں ہوئی. اس کے بعد بھی پی ٹی آئی نے ان سے رابطہ نہیں توڑا مولانا فضل الرحمان صاحب سے, اور پی ٹی آئی والے آتے جاتے رہے اور پوری کوشش کرتے رہے کہ ان کے ساتھ اس طرح کی سیٹنگ ہو. اچھا, اب کچھ ذرائع کہہ رہے تھے کہ جناب اس وقت تو بہت سارے لوگوں نے بھی کہا کہ مولانا صاحب کچھ بھی ڈیمانڈ نہیں کر رہے, اور خود حکومت کے لوگوں نے بھی کہا. لیکن اب کچھ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ جناب مولانا صاحب نے اس وقت بھی یہ مانگا تھا, جو سی ایم شپ مانگی تھی بلوچستان کی, اپنا خیبر پختونخوا کی گورنرشپ مانگی تھی, ان کو نہیں دی گئی, وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہو گیا نا. بہرحال یہ ایک سائیڈ کا موقف ہے, میں بات کر لوں گا, میں خود مولانا صاحب سے بھی بات کر لوں گا, اور ان کے باقی سورسز سے بھی, اپنا قریبی ذرائع سے بھی بات کر لوں گا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو بہرحال میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. لیکن پہلے میں یہ بتا دوں کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں, جو کچھ میڈیا, سوشل میڈیا کے کچھ سرکلز میں آ رہا ہے, گو کہ اس کو فیصل چودھری صاحب نے ڈینائی بھی کیا ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ دنوں سے یہی ہے کہ وہ جناب وہ جا رہے ہیں. اب اس کے بعد گرینڈ الائنس کی کو بات ہوئی ہے, عمران خان صاحب نے کی ہے جیل سے کہ جی گرینڈ الائنس بنے گا اور عید کے بعد ہم وہ کریں گے. ایک بات تو طے ہے کہ چاہے پی ٹی آئی ہو, محمود خان اچکزئی ہوں یا باقی دوسرے تیسرے ہوں, جب تک اس احتجاج میں مولانا صاحب کی جماعت نہیں آتی تب تک اس احتجاج میں کسی قسم کی کوئی جان نہیں پڑے گی. یہ پی ٹی آئی کو پتہ ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کو پتہ ہے 2-4 ڈنڈے لگتے ہیں تو وہ بھاگ جاتے ہیں. صرف یہ ایک جماعت ہے مولانا صاحب کی جماعت, جو بہت ہی منظم ہیں, ان کے اپنے لوگ ہیں, بہت ہی ڈسپلنڈ ہیں. وہ جب کہیں آئیں تو پھر وہ جاتے ہیں, کوئی ڈائلاگ کے فارم میں تو وہ جا سکتے ہیں ڈائلاگ کے نتیجے میں, لیکن ویسے نہیں جا سکتے. ان کو ایسا نہیں ہے کہ گولی چلا کے آپ ان کو ٹیئر گیس یوز کر کے ان کو اس طریقے سے بھگا دیں, یہ نہیں ہوگا. اس وجہ سے پی ٹی آئی بھی یہی کوشش کر رہی ہے کہ یار کسی طریقے سے ہمارے اس احتجاج میں کسی طرح سے مولانا صاحب شامل ہو جائیں. اچھا, اس دوران پھر جب وہ بندے جاتے ہیں تو وہ خالی ایسے چائے شائے پی کے نہیں جاتے, اور نہ ہی جب وہ باہر آ کے پریس ٹاک کرتے ہیں, میڈیا ٹاک, نہ ہی اس میڈیا ٹاک میں اندر کی ساری باتیں بتائی جاتی ہیں. وہ ہمیشہ ہی ایسے ہوتا ہے, جو بھی پالیٹیشنز آپس میں بات کرتے ہیں, کوئی بھی پالیٹیشن ہو, سیاسی غیر سیاسی, وہ اندر کچھ اور بات ہوتی ہے, باہر میڈیا کے ساتھ کچھ اور بات کی جاتی ہے. تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں واقفان حال, جو باخبر حلقے ہیں, وہ یہ کہنے کہ مولانا صاحب کچھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, گو کہ فیصل چودھری صاحب جو عمران خان کے وکیل بھی ہیں, انہوں نے اس کو ڈینائی کیا ہے, لیکن کہہ رہے ہیں کہ جی مولانا صاحب کچھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اور وہ ڈیمانڈ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ہمیں جنوبی اضلاع واپس کرے. یعنی پی ٹی آئی
جنوبی اضلاع جو ہیں ڈیرہ اسماعیل خان ہو گیا، بنو ہو گیا، لکی مروت ہو گیا، کرک ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہو گیا نا، جس میں مولانا صاحب کا ووٹ بینک بھی بہت زیادہ ہے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی اور یہ آپ کو جتوایا گیا اور ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے وغیرہ. تو آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ابھی تو خیر نٹی گریٹی فردر بھی کوئی اگر ایسی بات ہے تو طے ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا پی ٹی آئی بالکل ودرا کرے گی، مولانا صاحب کے مقابلے میں اپنے کینڈیڈیٹ ہی کھڑے نہیں کرے گی، یا وہاں پر کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی؟ یہ ظاہر ہے ان کے ساتھ جب وہ ہوگا تو تب اس کے بعد وہ دیکھا جائے گا کہ اچھا ان کے ساتھ اگر یہ ایسا صورتحال کو بنتی ہے تو کیا ہے. لیکن اس میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہوں گے میں سمجھتا ہوں وہ علی امین گنڈاپور ہوں گے. علی امین گنڈاپور مولانا صاحب کے مقابلے میں الیکشن جیتتے ہیں اور 2-3 سال ہو 2-3 مطلب باری پہ وہ جیت رہے ہیں، اور 2013 2018 2024 اسی طریقے سے. تو بہرحال اس حوالے سے وہ پھر جو ہے نا وہ پہلے وہ چھوٹی سیٹ پہ ہوا کرتے تھے، پھر 2018 میں بھی بڑی سیٹ پہ آ گئے، پھر 2024 میں بھی بڑی سیٹ پہ آ گئے. تو بڑی سیٹ بھی جیتی اور انہوں نے چھوٹی سیٹ بھی، اب بعد میں بڑی سیٹ انہوں نے خالی کی تو ان کا وہ جو تھے اپنے بھائی وہ جیتے. تو خیر اب مولانا فضل الرحمان کا جو اصل حریف ہے وہ علی امین گنڈاپور ہے. تو کیا وہ بھی اس اسٹریٹجی میں شامل ہوں گے، اس حکمت عملی کو سپورٹ کریں گے؟ کیونکہ جو ان کے ساتھ جا رہے ہیں وہ اسد کیسر صاحب جا رہے ہیں، عمر ایوب صاحب جا رہے ہیں، یہ لوگ جا رہے ہیں. کسی ایک بھی میٹنگ میں علی امین گنڈاپور مولانا صاحب کے ساتھ کسی بھی مذاکرات میں شامل نہیں ہوئے. تو کیا وہ ہوں گے شامل؟ وہ آئیں گے؟ وہ اس طرح سے یہ ساری چیزیں کہ ہوں گی. ابھی ریسنٹلی جو اطلاعات ملی ہیں کہ پرویز خٹک صاحب بھی مولانا صاحب کی جماعت میں آئے ہیں. تو پرویز خٹک صاحب کن کے بندے ہیں آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو کیا وہ مولانا صاحب کو اپیز کریں گے، کنونس کریں گے، مولانا صاحب کو قائل کریں گے اس بات پہ کہ نہیں جی پی ٹی آئی کے ساتھ آپ نہ جائیں؟ کیونکہ یہ مولانا صاحب خود بھی بہت ہی سوبر اور زیرک سیاستدان ہیں، وہ ایسے گھاٹے کا سودا تو نہیں کریں گے. ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی بارگیننگ چل رہی ہے اور اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہوتی ہے اور پھر وہ الائنس میں شامل ہوتے ہیں تو پھر لیکن وہ پہلے ریٹرن کروائیں گے. لیکن ایک بات اور بھی ہے کہ اگر الائنس میں شامل ہوں، احتجاج کریں، احتجاج حکومت کو پریشان کرے، لیکن پھر کیا گارنٹی ہے کہ اس الائنس میں جو ریٹرن معاہدے ہوئے ہیں ان ریٹرن معاہدوں کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ خان صاحب دوسرے دن یو ٹرن لے لیں ان پر؟ کیونکہ خان صاحب تو یو ٹرن کے ماہر ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو مولانا صاحب کے پاس آ رہے ہیں، اسد کیسر صاحب ہو گئے، عمر ایوب صاحب ہو گئے، بیرسٹر گوہر صاحب ہو گئے، یا سلمان اکرم راجہ صاحب ہو گئے، دوسرے تیسرے، ان کی اپنی کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ اگلے ہفتے ہوں گے یہاں پر پی ٹی آئی میں یا نہیں ہوں گے. کیونکہ یہاں تو یہ ادھم مچا ہے نا، یہاں تو یہ سلسلہ ہوا ہے. تو اب لیکن اب ایک کھلبلی سی ضرور مچی ہے، جس کی وجہ سے میں نے کہا کہ بتانا چاہیے کہ کچھ حلقوں میں ضرور کھلبلی مچی ہے، اور اس کھلبلی کے نتیجے میں وہ تنقید بھی کرنے لگ گئے ہیں مولانا صاحب پہ، اور مولانا صاحب پہ غصے میں بھی ہیں کہ یہ کیوں اس طرح سے کر رہے ہیں. اور وہ باقی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب مولانا صاحب اس طریقے کی ناکام ایک ایفرٹ کر رہے ہیں، یا اپنی وہ ناکامی چھپا رہے ہیں، یا اپنی فیلئر چھپا رہے ہیں، یا اپنا کچھ گین کرنا چاہ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں میں مولانا صاحب کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ کروں گا اس میں بات چات انشاءاللہ، اور ان کے قریبی ذرائع سے بھی، اور میں آپ کو بتاؤں گا بھی صحیح کہ صورتحال ہے کیا اور کیا ہونے جا رہا ہے عید کے بعد اور کیا ہوگا. السلام علیکم ناظرین کرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایمان کی حفاظت صدقہ کے ذریعے، مال کی حفاظت زکوٰۃ کے ذریعے، اور مشکلوں کو دعا کے ذریعے دور کریں. ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے واٹر پروجیکٹ صاف پانی محفوظ زندگی میں آج ایک اور بے آب علاقہ کی مسجد میں ایک واٹر پروجیکٹ کی تکمیل ہوئی، جو کہ محترم آصف جاوید اور محترمہ انیکا جاوید نے عطیہ کیا. پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے اہلیان علاقہ اور مسجد کا بہت بڑا اور دیرینہ مسئلہ حل ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس عطیہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. آصف جاوید صاحب اور انیکا جاوید صاحبہ کو خالق ہر پریشانی اور مصیبت سے محفوظ فرمائیں، اور ان کی فیملی پر اللہ تعالیٰ اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں. آباب ذی قدر اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، اپنے پیاروں اور فیملی کی صحت و سلامتی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے 29 رمضان المبارک تک بے آب علاقوں کی 100 مساجد میں واٹر پروجیکٹ مکمل کرنے میں ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ ہر ممکن تعاون فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو.
आसिफ जवेद, अनिका जवेद, इनके घर में अल्लाह बरकत अता फरमाए, आमीन। खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। हम आसिफ जवेद, अनिका जवेद का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने हमारी मस्जिद में वाटर प्रोजेक्ट किया कि यहाँ पर पानी का बहुत मसला था। हम लोग घरों से वुजू करके आते थे, अब हम यहीं पर वुजू करेंगे, कुरान पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे, उनके लिए दुआ करेंगे। हम जफर नकवी का भी शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया जफर का, शुक्रिया जफर का, शुक्रिया आसिफ जवेद, शुक्रिया अनिका जवेद, शुक्रिया आसिफ जवेद, अनिका जवेद, शुक्रिया आसिफ जवेद, अनिका जवेद। अल्लाह पर बहुत दे। ये हमारा ऐसा इलाका है जहाँ पे पानी का काफ़ी मसला था और लोग भी पसमानदा इलाके से हैं, तो इनके पास कोई इतने ख़ास वसाइल नहीं है। तो हम आसिफ जवेद साहब का और अनिका जवेद साहिबा का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जिन्होंने ऐसे इलाके में हमें वाटर सप्लाई का एक प्रोजेक्ट लगा के दिया है मस्जिद के लिए, अल्लाह के घर के लिए। तो दुआ है कि खुदावंद मुताल उनको मज़ीद तो उनकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। जैसे कि हदीस मुबारक भी है कि जो बंदा पानी का सदका करता है तो बरोज़े क़यामत उस पे वो ये जो सदका है पानी का, जितने तक ये क़यामत का हिसाब किताब होता रहेगा तो ये जो साया है हिसाब किताब तक ये साया उस पे कायम रहेगा, पानी का जो साया है। जफ़र नकवी साहब की जो फाउंडेशन है उनके साथ ये कार खैर में हिस्सा लेते रहते हैं। अल्लाह ताला उनकी औलाद को कामयाब फरमाए कि वो ऐसे नेक काम सर अंजाम दे रहे हैं। जज़ाकल्लाह। जफर नकवी साहब के जो डोनर हैं आसिफ जवेद और अनिका जवेद साहबा, हम उनके मशकूर हैं कि उन्होंने हमारे लिए पानी का बंदोबस्त किया है। वजू के मसाइल थे, वजू के लिए हम लोटे वगैरह इस्तेमाल करते थे, उनकी मेहरबानी से जो हमारी टूटियाँ वगैरह लग गई हैं, पंप लग गया है, उन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा क्या है एहसान किया है। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके माल और जान में बरकत नाज़िल फरमाए और उन्हें मजीद भी ऐसे कामों के लिए उन्हें मजीद अल्लाह ताला तौफीक दे। आसिफ जवेद, अनिका जवेद साडी मस्जिद ही पानी दा बंदोबस्त कीता, अल्लाह ताला उनकी हियाती करे, ठीक तरक्कियां देवे, वो सौखा होवे जिंदगी ते दोनों माशाअल्लाह की सौखा होवे। अल्लाह जफर नकवी साहब को बहु देवे। साडी मस्जिद विच पानी दा बहुत वड्डा मसला है। आसिफ जवेद ते अनिका जवेद इन्हां दी अल्लाह हयाती करे, अल्लाह इन्हां को ढीक देवे। इन्हां ने साडे वास्ते पानी दा इंतजाम कीता है। अल्लाह ताला दे घर को इन्हां आबाद कीता है, इन्हां को अल्लाह ताला आबाद करे।